السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں مرزا صاحبہ کی کہانی دل والوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ عشق کمزور نہیں، عبادت ہے، جن کے دلوں میں سچائی ہے۔ ان کے لیے مرزا اور صاحبہ آج بھی زندہ ہیں، ہوا کے ہر جھونکے میں، پنجاب کی ہر دھرتی میں اور ہر عاشق کے دل میں۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں مرزا صاحبہ، عشق، غیرت اور تقدیر کی داستان۔ جی تو پیارے دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو چینل پر نیو ہے ان سے میری کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں مرزا صاحبہ کی محبت کی داستان۔ پنجاب کی زمین ہمیشہ سے محبتوں کی گواہ رہی ہے۔ یہاں کے کھیتوں میں صرف گندم اور کپاس نہیں اگتی، یہاں کے کھیتوں میں محبت کے بیج بھی بوئے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ، یہاں کی ہوائیں سب کسی نہ کسی لوک داستان کے گواہ ہیں۔ کہیں ہیر رانجھا کی یادیں، کہیں سسی پنو کی آہیں، کہیں سونی مہیوال کی محبت، اور انہی داستانوں میں سے مرزا صاحبہ، جسے لوگ آج بھی درد اور عشق کی مثال کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ کہانی جھنگ، ٹیلا گڑھ اور خیرپور کے علاقوں کے بیچ کی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قبیلے اپنی زمین، عزت اور غیرت پر زندہ رہتے تھے۔ عورت کو خاندان کی آنکھ کا نور کہا جاتا تھا، مگر اسی کے نام پر قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ سیال قبیلے کا سردار خضر سیال ایک معزز اور با اثر آدمی تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، صاحبہ۔ اس کا نام رکھتے وقت کسی نے کہا، یہ لڑکی روشنی کی طرح چمکے گی۔ بچپن سے ہی صاحبہ نرالی تھی۔ اس کی باتوں میں مٹھاس، چال میں نزاکت اور نگاہوں میں عجب جادو تھا۔ گاؤں کی عورتیں کہتی تھی کہ یہ لڑکی بڑے نصیب والی ہے، مگر قسمت کی تحریر کچھ اور تھی۔ صاحبہ کو پڑھنے کا شوق تھا، جو اس دور میں بہت کم لڑکیوں کو ہوتا۔ باپ نے اسے مکتب بھیجا، جہاں گاؤں کے بچے قرآن، فارسی اور حساب پڑھتے۔ اسی زمانے میں دور ایک اور گاؤں ڈانور میں ودو خان خرل کا بیٹا پیدا ہوا، مرزا۔ کہا جاتا ہے کہ مرزا جب پیدا ہوا تو اس کے چہرے پر نور تھا، جیسے آسمان سے روشنی اتری ہو۔ بچپن ہی سے وہ ذہین، بہادر اور ضدی تھا۔ گھوڑے سے کھیلتا، تیر کمان چلاتا، درختوں پر چڑھتا، سب کچھ اس کی عادت تھی۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس کے باپ نے اسے تعلیم کے لیے خضر سیال کے گاؤں بھیج دیا، کیونکہ وہاں ایک مشہور مکتب تھا۔ یوں مرزا کی ملاقات صاحبہ سے ہوئی اور قسمت نے ان کی داستان رقم کرنی شروع کر دی۔ مکتب میں پہلے دن مرزا دیر سے پہنچا۔ استاد نے ڈانٹ کر کہا، آج سے وقت کی پابندی کرنا بیٹا۔ مرزا نے نظریں اٹھائیں تو سامنے صاحبہ بیٹھی تھی، سفید دوپٹے میں لپٹی، نیچی نظریں مگر چہرے پر مسکراہٹ۔ مرزا وہیں ٹھٹک گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ استاد نے تختی پر سبق لکھوایا۔ مرزا بار بار غلطی کرتا، کیونکہ اس کا دھیان صرف صاحبہ پر تھا۔ صاحبہ کبھی خفا ہو کر دیکھتی، کبھی ہنس دیتی۔ یوں دن گزرتے گئے اور دونوں کے دلوں میں ایک انجانا سا رشتہ جنم لیتا گیا۔ مرزا کبھی کسی بہانے صاحبہ کو پانی کا گھڑا اٹھانے میں مدد دیتا، کبھی مکتب کے بعد اسے دروازے تک چھوڑ آتا، اور جب دونوں کی نظریں ملتی تھی تو لفظوں کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ ان کی محبت خاموشی تھی مگر گہری تھی۔ یہ وہ محبت تھی جو بچپن سے دل کے اندر جڑ پکڑ لیتی ہے اور پھر ساری زندگی نہیں نکلتی۔ وقت گزرتا گیا، مرزا اب جوان اور وجیح بن گیا۔ صاحبہ کی خوبصورتی اب پورے علاقے میں مشہور تھی۔ جب وہ کنویں پر پانی بھرنے جاتی تو دور سے لوگ رک کر دیکھتے، مگر کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا، کیونکہ وہ سیال خاندان کی عزت تھی۔ مرزا اب اکثر بہانے سے اس کے گاؤں آتا۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے، وہ اپنے گھوڑے بگی پر سوار ہو کر آتا۔ بگی کے سموں کی چاپ جب گلی میں گونجتی تو صاحبہ کا دل دھڑک اٹھتا۔ وہ درخت کے نیچے آتی اور دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے۔ مرزا کہتا، صاحبہ تمہارے بغیر دن نہیں گزرتا، اور صاحبہ مسکرا کر کہتی، مرزا تمہارے بغیر سانس نہیں آتی۔ یوں ان کی ملاقاتیں گاؤں کی چاندنی راتوں کا راز بن گئیں۔ مگر محبت کب تک چھپ سکتی ہے؟ ایک رات صاحبہ کا بھائی رنگیلا سیال جاگ گیا۔ اس نے بگی کے سموں کی آواز سنی اور مرزا کو درخت کے نیچے دیکھا۔
غصے سے اس کی آنکھیں انگارہ بن گئی۔ صبح پورے گاؤں میں بات پھیل گئی، سیال کی بیٹی ایک خدل کے لڑکے سے ملتی ہے۔ ہجر سیال کو جب خبر ملی تو وہ تیش میں آ گیا۔ اس نے صاحبہ کو بلایا۔ یہ کیا سنا میں نے؟ صاحبہ نے نظریں جھکا کر کہا، ابا میں مرزا سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر ہجر سیال کے چہرے پر لکیریں کھنچ گئیں۔ اس نے کہا، یہ محبت نہیں شرم ہے، ہم سیال ہیں، اپنی مرضی سے بیٹیاں نہیں دیتے۔ فیصلہ ہوا کہ صاحبہ کی شادی چک نمبر 45 کے ایک رئیس سے کر دی جائے۔ یہ سن کر صاحبہ کے دل پر بجلی گری۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، آسمان کو دیکھتی رہی اور دل میں مرزا کا نام لیتی رہی۔ جب مرزا کو خبر ملی کہ صاحبہ کی شادی طے ہو گئی ہے، وہ پاگلوں کی طرح اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ میں اسے لے جاؤں گا چاہے جان چلی جائے۔ رات کا وقت تھا، چاند بادلوں میں چھپا ہوا۔ مرزا اپنے گھوڑے بگی پر سوار ہوا، کمان ترکش اور دل میں ایک ہی عزم، صاحبہ میری ہے، اسے لے جانا ہے۔ وہ گاؤں کے کنارے پہنچا، آہستہ سے آواز دی، صاحبہ تمہارا مرزا آیا ہے۔ صاحبہ دل تھامے نکلی، آنکھوں میں خوف بھی محبت بھی۔ مرزا نے ہاتھ بڑھایا اور وہ اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ یوں دونوں رات کے اندھیرے میں نکل گئے قسمت کی طرف۔ گھوڑا دوڑاتا رہا، ہوا ان کے چہروں سے ٹکراتی رہی، چاندنی کبھی چھپتی کبھی جھلک دکھاتی۔ صاحبہ نے مرزا کے کندھے پر سر رکھا، مگر دل میں خوف تھا۔ مرزا میرے بھائی ظالم ہیں، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ خون بہے، مرزا نے جواب دیا۔ میں محبت کے لیے لڑا ہوں، کسی کی جان لینے نہیں۔ کئی میل کے سفر کے بعد وہ ایک جنگل میں پہنچے، درختوں کے سائے، جگنوؤں کی روشنی اور رات کی خاموشی۔ مرزا نے گھوڑے کو باندھا اور صاحبہ کو آرام کے لیے بٹھایا۔ خود اس نے کمان ایک طرف رکھے اور آنکھیں بند کر لی۔ صاحبہ اس کے پاس بیٹھی سوچتی رہی، یہ محبت خون میں نہ نہائے۔ اس نے آہستہ سے مرزا کا ترکش اٹھایا اور تیر توڑ دیے۔ صبح ہوئی، سورج کی پہلی کرن پڑی، دور سے گھوڑوں کی آواز آئی، صاحبہ کے بھائیوں کا لشکر آ پہنچا۔ مرزا جاگا، فوراً کمان کی طرف لپکا، مگر تیر ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ حیران رہ گیا۔ صاحبہ رو پڑی، مرزا میں نے تیر توڑ دیے، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم قاتل بنو۔ مرزا نے تلخ مسکراہٹ سے کہا، صاحبہ تم نے میرے ہاتھوں سے لڑنے کی طاقت چھین لی، مگر دل میں عشق اب بھی زندہ ہے۔ اسی لمحے صاحبہ کے بھائیوں نے حملہ کیا۔ مرزا خالی ہاتھوں لڑا، 1 2 3 کئی گرے، مگر پھر ایک تیر آ کر سیدھا اس کے سینے میں لگا۔ مرزا زمین پر گر گیا، خون بہنے لگا۔ صاحبہ چیخ اٹھی، مرزا کے پاس دوڑی اور بولی، مرزا میں نے محبت بچانے کی کوشش کی، مگر سب کچھ کھو دیا۔ پھر اس نے خنجر اٹھایا اور مرزا کے سینے پر سر رکھ کر خود بھی مار لیا۔ یوں دونوں عشق کے پہلو میں امر ہو گئے۔ لوگوں نے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں کہ رات کو جب ہوا چلتی ہے تو بگی کی ٹاپ سنائی دیتی ہے اور کوئی سرگوشی کرتا ہے۔ مرزا صاحبہ پنجاب کے لوک گیتوں میں آج بھی ان کا ذکر آتا ہے۔ ڈھولک پر بیبیاں گاتی ہیں، مرزا تیری جان گئی، صاحبہ تیری پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ ایک عورت کی قربانی اور ایک مرد کے عزم کی داستان ہے۔ مرزا صاحبہ کی محبت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عشق پاکیزہ ہو تو وقت اسے مٹا نہیں سکتا، مگر اگر سماج، غیرت اور خاندان کی دیواریں بیچ میں آ جائیں تو محبت اکثر خون میں لکھ دی جاتی ہے۔ مرزا محبت کا مجاہد تھا، صاحبہ قربانی کی علامت تھی، اور ان کی کہانی عشق کی ابدی سچائی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔